کو کی حکمرانی اور ان کی سروس ڈیلیوری عام انسان کو عام شہری کو جو صفائی کی پینے پانی کی اور اس قسم کی سہولیات ہیں وہ جب تک میونسپل اربن سٹرکچرز نہیں فارم ہوں گے وہ نہیں ہو سکتی. تو ہم نے پورے پنجاب کے اندر جہاں صرف ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے اوپر میونسپل کارپوریشنز ہوتی تھی کیونکہ ایک ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کے اوپر تھی اس کو ہٹا کے ہم نے پاپولیشن کا کرائٹیریا لے کے آئے جو کہ ایک زیادہ میرٹ بیسڈ ہے اور 14 نئی میونسپل کارپوریشنز فارم کی جا رہی ہیں اس قانون کے مطابق. 235 سے زیادہ 25,000 کی آبادی تک کے جو چھوٹے شہر ہیں ان کو انشاءاللہ 235 سے زیادہ ان شہروں کے اندر میونسپل کمیٹیز فارم کی جائیں گی جو اپنی حکمرانی اپنے آپ کے اوپر خود کریں گی. اس کے علاوہ ہم نے یونین کاؤنسلز کے اندر ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے چیئرمین اور وائس چیئرمین کو الیکٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس قانون کے تحت. اس کے علاوہ جو اسپیشل سیٹیں ہیں اس میں خواتین کی ریپرزنٹیشن کو بڑھایا گیا ہے, اس کو ڈبل سے بھی زیادہ کیا گیا ہے. جو ہینڈی کیپڈ لوگ ہوتے ہیں معذور ان کی ریپرزنٹیشن کو بڑھایا گیا ہے. یوتھ کو بڑھایا گیا ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یوتھ کا کردار ہماری حکمرانی کے اندر اور حکومت سازی کے اندر گراس روٹ لیول کے اوپر بہت زیادہ ہونا چاہیے جو اس وقت ہے, اس کو بھی بڑھایا گیا ہے. ہم نے یونین کاؤنسلز کو صحیح معنی میں سٹرنتھن کیا ہے. سٹرنتھن پیسے اور ریسورسز سے ہوتی ہیں. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یونین کاؤنسل کو بغیر ایم این اے ایم پی اے کی انٹرفیرنس کے, بغیر ضلع کاؤنسل کے چیئرمین کی انٹرفیرنس کے, بغیر تحصیل کاؤنسل کی انٹرفیرنس کے پہلی دفعہ یونین کاؤنسلز کو جو فنڈز ہیں جو لوکل گورنمنٹ کو آئیں گے اس کا 10% حصہ یعنی ہر یونین کاؤنسل کو اوسطاً تقریباً 10 سے 15 لاکھ روپے فی مہینہ جایا کرے گا اپنے مسائل حل کرنے کے لیے. اس کا مطلب ہے ہر یونین کاؤنسل ایک سال کے اندر 1.5 سے 1.25 کروڑ روپے کے ترقیاتی کام, نالی گلی سولنگ, جس کا ایک مسلسل تنقید ہوا کرتی تھی کہ ایم این ایز ایم پی ایز کا یہ کام نہیں ہے, وہ وہاں کی حکمران اور وہاں کی حکومتیں خود اپنا فیصلے کیا کریں گی بغیر کسی سے پوچھے اور عوام کی مرضی کے مطابق انشاءاللہ. یہ ایک ریولوشنری سٹیپ ہے. اس کے بعد ہم نے یونین کاؤنسل کے وائس چیئرمین کو, یونین کاؤنسل کا جو وائس چیئرمین ہے وہ ایک اپر ہاؤس کے اندر جائے گا, تحصیل کاؤنسل کے ہاؤس کے اندر, اور وہی صرف وہ وائس چیئرمین میں سے ہی کوئی اس کی ہم نے کو الاؤ کیا ہے کہ وہ تحصیل کی حکومت کو ہیڈ کرے. تو آپ دیکھیں کہاں یونین کاؤنسل کی وائس چیئرمینی کی پوزیشن اور اس گراس روٹ لیول کے سیاستدان کو جو عام آدمی ہوگا, جو بڑے بڑے لوگ نہیں ہوں گے, جو ڈائریکٹلی الیکٹڈ الیکشن جو عمران خان لے کے آ رہا تھا جہاں صرف پیسے کا زور رکھنے والے صرف پورے ضلعوں کے اندر اور تحصیلوں کے اندر حکمرانی کر سکتے تھے اور الیکٹ ہو سکتے تھے, اس کے بجائے ہم نے الٹا ایک غریب آدمی کو بھی جو کم وسائل رکھتا ہے اگر وہ یو سی کا وائس چیئرمین بن سکے گا تو وہ تحصیل کا بھی وہی چیئرمین بن سکے گا, اس کے علاوہ کوئی نہیں بن سکے گا. تو ہم نے اس قسم کی ریولوشنری سٹیپس کی ہیں. ان حکومتوں کو خود پیسے اور وسائل جمع کرنے کے اختیارات دیے گئے ہیں. جو آفیسرز ان حکومتوں میں جا کے کام کریں گے, ان حکومتوں کے سربراہان کے اوپر وہ آفیسرز امپوز نہیں کیے جائیں گے, ان کا اختیار ہوگا کہ وہ کس کو ایکسیپٹ کریں اور کس کو نہ کریں, تاکہ وہاں اگر کوئی افسر صحیح کام نہیں کر رہا ہوگا تو اس حکمران کی, یو سی والے کی, تحصیل والے کی, ضلع والے کی اپنی اتھارٹی ہوگی کہ وہ اس کو چینج کر کے بہتر کارکردگی دکھانے والے آفیسرز کو کر سکے. ہم نے ایک اور بہت بڑا سٹیپ اٹھایا ہے کہ پبلک سروس کمیشن کے بغیر 11 گریڈ سے اوپر کے افسر ہائر نہیں ہوں گے لوکل گورنمنٹ سروسز کے اندر. باقاعدہ ٹرانسپیرنٹ میکنزم کے ذریعے پبلک سروسز کمیشن کے تحت ہائرنگ ہوگی, ٹرانسپیرنسی کے تحت. جو شہباز شریف صاحب کا ایک جو پرنسپلز آف میرٹ ہوتے تھے وہ پی ایم ایل این الحمدللہ حمزہ شہباز صاحب کی حکومت کے اندر اس کو آگے پرسو کر کے آگے لے کے جا رہی ہے. ہم نے جو آپ کے جنرل ریونیو ریسیٹس ہیں پورے صوبے کی, اس کا پہلے صرف 26% تک دیا جا سکتا تھا لوکل گورنمنٹ کو, اس کو بھی ہم نے 28% تک لے کے گئے ہیں تاکہ وہ لوکل گورنمنٹ زیادہ امپاور ہو سکے. چیک اینڈ بیلنس کا پراپر ہم نے کیا ہے. لوکل گورنمنٹ کا جو کمیشن ہے
اس کو اسٹرینتھن کیا ہے. یہ جو بڑی بڑی اتھارٹیز کا آپ دیکھتے ہیں, پی ایچ ایز ہیں, ایل ڈی ایز ہیں, مختلف اتھارٹیز ہیں جو مختلف فنکشنز کر رہی ہیں لوکل گورنمنٹ کے, ان کا اور لوکل گورنمنٹ کا آپس میں ایک اسٹرانگ بانڈ اور کنیکشن بنا ہے. یعنی ہر اتھارٹی کا جو جہاں چیف منسٹر صاحب خود چیئرمین نہیں ہے, اس کا وائس چیئرمین اس لوکل گورنمنٹ کا جو سربراہ ہوگا وہ ہوگا. جہاں چیف منسٹر صاحب چیئرمین نہیں ہے, وہاں لوکل گورنمنٹ کے جو ہیڈز ہیں وہ ان اتھارٹیز کو چیئر کریں گے. اور ہم نے یہ چیز کی جو ٹرانزیشن ہے یہ ایک احساس ذمہ داری کے ساتھ بھی کرنی ہے. اسی لوکل گورنمنٹ جو جی کمیشن ہے جس کو اسٹرینتھن کیا گیا جی اس کی اتھارٹی کو, اس کا بھی ایک اہم کردار ہوگا اس قسم کی اتھارٹی کی ٹرانزیشنل فیز کے اندر. میں آپ کو یہ بھی اینڈ میں بتاتا جی چلوں کہ ہمارا جو خود مختاری ہے لوکل گورنمنٹس کے سربراہان کو, وہ خود مختاری کا لیول آج تک پاکستان میں کسی لوکل گورنمنٹ کو نہیں ملا جو اس قانون کے تحت ہے. تو ہمارا جو بیسک جو بنیادی سیاسی فلسفہ ہے پی ایم ایل این کا, وہ اس چیز کے اندر یقین اور ایمان کی حد تک یقین ہے کہ لاہور کے دارالخلافہ سے صرف جنوبی پنجاب کے ڈرامے والے سیکریٹریٹ جو پچھلی حکومت بنانے کی کوشش کاری تھی, صوبہ تو چھوڑے سیکریٹریٹ بھی نہیں بنایا گیا, اس اقتدار کو ہم ہر یو سی لیول تک بہاولپور کے اندر, گجرانوالہ کے اندر, پنڈی کے اندر, چکوال کے اندر اور دیرہ غازی خان کے اندر ایک ہی قسم کا اختیار نیچے یو سی لیول تک ہم لے کے جا رہے ہیں الحمدللہ. یہ ہماری حکومت کی 1-1.5 مہینے کے اندر ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے چیف منسٹر صاحب کی, اور انشاءاللہ اس کو ہم پائے تکمیل تک پہنچا کے ایک فیئر الیکٹرل پروسیس کے ذریعے اس کو عمل میں لا کے جلد از جلد ان حکومتوں کا قیام بھی یقینی بنائیں گے. اور بجائے کچھ 20-30-40-50 لوگ بیٹھ کے صرف لاہور کے اندر حکمرانی کریں, اس کے بجائے 50,000 سے زیادہ لوگوں کے نمائندے ان اختیارات کے ساتھ, جو پچھلے اختیارات سے شاید 200% جی زیادہ ہوں گے انشاءاللہ, اس کے ذریعے پنجاب کے عوام کے بنیادی جی مسائل حل کر کے اسکول آپ کی لوکل گورنمنٹس کے اختیار میں ہوں گے, ہسپتال ان کے بی ایچ یوز ان کے اختیار میں ہوں گے, وہ اسکولوں کے بچوں کے اندر کو اگر استاد ان کا استانی پڑھانے والی صحیح نہیں ہوگی تو اس کا تبادلہ کرنا, اس کی سرزنش کرنا, اس کو صحیح لائنز کے اوپر لے کے آنا جہاں ان کی اپنی اولاد پڑھ رہی ہوتی ہے, اس کا اختیار اب اس قانون کے ذریعے مقامی حکومتوں کے پاس صحیح معنی کے اندر شفٹ ہوگا. بہت شکریہ. سوال اینڈ میں کر لیجیے.